بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو ستارہ پرست ہوئے، ان میں سے جو شخص آمنا ایمان لائے باللہ اللہ کی ذات پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعملا اور وہ کام کرے صالحا نیک، پس لا لیے ہم ان کے، فلہم پس ان کے لیے اجر ہوگا، ہم ان کا، عند پاس ربی رب کے، ہم ان کے، واو اور لا نہیں ہوگا، خوف کوئی خوف، علی اوپر، ہم ان کے، واو اور لا نہیں ہوں گے، ہم وہ، یحزنون غمگین۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک ایمان والے یعنی مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور صابئین میں سے جو شخص من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں سے جس شخص نے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہادو اور وہ جو کہ یہودی ہوئے۔ اس سے یہودی بھی مراد ہے کیونکہ ہادہ یہودو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یعنی کہ وہ یہودی کہ جن لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور وہ لوٹ آئے۔ نصارہ جو ہے یہ نصرہ سے ہے، جو ہم اردو زبان میں نصرت کا لفظ بولتے ہیں، بہت بڑی مدد کے لیے جو ہے نصرت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور جیسے انصاری صحابہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی مدد کی تھی مہاجرین صحابہ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کو بھی من انصاری اللہ کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑی مدد کی تھی، تعاون کیا تھا۔ تو گویا کہ اس لفظ کے پیچھے جو نصرت کا معنی آتا ہے کہ کسی کا بہت سپورٹیو ہونا۔ والصابئین، اور صابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو ایک مذہب سے نکل کر کسی دوسرے مذہب میں داخل ہو جائے، جس کو عموماً ہم کنورٹر بھی کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ صابی سے مراد جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی ہے، چونکہ قرآن میں ان کا اتنا حوالہ نہیں ملتا ہے، لیکن بعض قول یہ ملتے ہیں کہ یہ ان کی اولاد کو جو ہے وہ صابی کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے من آمن باللہ، اور وہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے، والیوم الآخر آخرت کے اوپر ایمان لے، وعمل صالحا، اور پھر یہ سب جب انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کا جو بھی ایمان ہے، جو بھی عقیدہ ہے، مگر اس کے بعد جو ہے وہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے تمام مذاہب کا ذکر کرنے کے بعد کہ ہر دور میں جو مذہب ٹھیک تھا اور جو اس کے ماننے والے تھے، انہوں نے ایمان لانے کے بعد جو ہے پھر نیک عمل کیے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے اجر ہوگا۔ محض ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم قرآن پاک میں بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور پھر عمل بھی کرو۔ ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، اور حزن، غم کا تعلق جو ہے وہ ماضی کے ساتھ ہے۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ صرف اس آیت مبارکہ کے سیکوینس کو سمجھنے کے لیے کہ خوف پہلے آیا ہے، غم بعد میں آیا ہے، خوف اس میں آیا ہے، غم جو ہے وہ فعل میں آیا ہے، ہمیں 3 سال لگے کہ ہم اس آیت مبارکہ پہ جو ہے وہ غور کرتے رہے، صرف اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ باہر یہ معاملہ جو ہے تفسیر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جو ہمیں کنسپٹ دیا جا رہا ہے وہ کہ ایمان اور عمل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں وہ کیا کہ ماضی کے جو غم نہیں ہوتے اور مستقبل کے خوف نہیں ہوتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی کا ایک بڑا اصول بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہے وہ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ اگر رب کریم کو راضی کرنا چاہتا ہے اور ہر قسم کے غم اور خوف سے نجات چاہتا ہے، جنت الفردوس کو اپنا ٹھکانہ چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ ماضی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ اگر کسی انسان کا ماضی گناہوں سے بھرا ہوا ہو اور وہ کفر کی حالت میں ہو، یہودی ہوا ہو، صابی ہوا ہو،
کچھ بھی ہو، لیکن اگر وہ کیا کام کرے گا تو اس کے بعد یہ معتبر ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں مقرب بھی بن سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، یعنی مسلمان، یعنی اللہ رسول کتابوں پر اور تمام چیزوں پر جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی مسلمان۔ والذین ہادو، اور جو یہودی ہیں، آپ کو بتایا کہ ہادہ یہودو یعنی کہ ان کی جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو جو بھی یہودی جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ سارے بھی، اور جو عیسائی ہیں اور جو ستارہ پرست ہیں، صابین ستارہ پرستوں کو کہتے ہیں جو ستاروں کو پوجنے والے ہیں، ان سب میں سے جو شخص بھی اللہ پر ایمان لائے گا، یعنی کہ یہ ایک نفی کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے کنسپٹ کی اور ایک بہت بڑے غرور کی اور تکبر کی اور بے فکری کی، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اس لیے اب ہم کچھ بھی نہ کریں پھر بھی ہم بخشے جائیں گے۔ عیسائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے کے ہمیں بچا دیا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہم جو بہت اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں لہٰذا ہمیں کچھ دنوں کے علاوہ سزا نہیں مل سکتی۔ تو یہ بات اللہ پاک بیان فرما رہے کہ نہیں، یہودی شرط کیا ہے اللہ کے راضی ہونے کے لیے، جنت میں پانے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے شرط ہے، پہلی بات ایمان لانا اللہ کی ذات پر، ایمان لانا، مضبوط ایمان۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو خود بخود ہمیں اللہ سے محبت بھی ہوگی، گناہوں سے نفرت بھی ہوگی، جس چیز سے رب کریم نے ہمیں منع کیا ہم اس سے خود بخود بچیں گے۔ جب ہمارا ایمان ہوگا اللہ پر، جب ہمارا یقین ہوگا کہ ہم نے اپنے رب کو جا کے ملنا ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اپنے رب کو دیکھنا ہے، ہر سوال کا جواب دینا ہے، ہر عمل کے لیے ہم جواب دہ ہیں، تو ایمان پہ جب یقین ہوگا، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان، یعنی کہ آخرت کے دن پر ایمان جو وہ ہماری تمام کے تمام اعمال کے لیے بنیاد ہے، تمام اعمال کی جڑ جو ہے وہ آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ایک دن ایسا آئے گا، میدان محشر ہوگا، وہاں پر ہم سب جمع ہوں گے، ہر عمل کا اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے مجھے راضی کیوں نہیں کیا، تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، تمہیں جو میں نے اتنا مال و دولت دیا تھا اس میں سے میری راہ میں خرچ کیوں نہیں کیا، تمہیں میں نے اتنی زبان، اخلاق، تعلیم سب کچھ دیا تھا، تم نے میری دوسری مخلوق کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ ہر عمل کے بارے میں جب اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے، اس کا ہمیں یقین ہو تو ہم کبھی بھی کوئی بھی نافرمانی نہ کریں۔ ہم بظاہر دنیا میں کوئی معاملہ کرتے ہیں، کسی گھر کی ذمہ داری ہے، کسی ادارے کی ہے، کسی آفس کی ہے، جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں دوسرے کے آگے ہم نے جواب دہ ہیں، ہم نے وہ بتانا ہے، جو کام ہمیں پتہ ہے ہمارا چیک ہوگا تو اس کام کو کبھی ہم غلط کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جس شخص کو ایمان ہوگا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا، آخرت پہ یقین ہوگا کہ آخرت آئے گی، ہم وہاں جائیں گے، اچھے کاموں کا اجر پائیں گے، برے کاموں کی سزا ملے گی، یہ سب یقین جہاں آ جائے تو وہاں کیا ہوگا، آگے اللہ پاک بتائیں گے وہاں پہ ہوگا کیا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس شخص نے نیک عمل کیا، اب یہ صالح عمل کے اندر تمام کا تمام دین آ گیا ہے، سچ بولنا، صدقہ خیرات کرنا، ذکر کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اپنی انا کی بات نہ ماننا، اپنی ذات کی بات نہ ماننا، دوسروں کو ترجیح دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، رب کو راضی کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، ہر چیز ہمارے لیے کیا اس کے اندر آ گئی، عمل صالحً کے اندر، یعنی یہودی ہے کوئی، عیسائی ہے کوئی، ستارہ پرست ہے کوئی، یا مسلمان ہے، ان میں سے جو شخص ایمان لائے گا آخرت کے دن پر اور اللہ کی ذات پر، اور نیک اعمال کرنے سے سب کچھ ہوگا۔ نیک اعمال کے بغیر، نیک اعمال ہمارے پاس ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر اور اللہ کی ذات پر، اچھا ایک بات ذہن میں یہ یاد رکھ لیں کہ یہاں پر آمن باللہ کے بعد قرآن کا اسلوب ہے کہ اکثر اللہ کے نام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، صرف اس جگہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شرط ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں صرف آمن باللہ کا لفظ ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہی کیا ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ فاتبعونی، مجھ سے میری اطاعت کرو۔ تو کیا ہوا کہ ایمان، یہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی شامل ہے۔ تو یہ سب کرے گا، اور وہ کوئی بھی ہوا، پہلے یہودی تھا، پہلے عیسائی تھا، صحابی اس طرح پرستاروں کو پوجنے والے، یہ جو ہے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ کیا ہوں گے کہ پہلے اگر جیسے بھی تھے لیکن جب یہ ایمان لے کے آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، آخرت پہ یقین رکھیں گے، اور نیک اعمال، اچھے اعمال، اس کے اندر سب کچھ آ گیا میری بہنوں، ہر کام آ گیا ہے جو ہم اچھا کام، ہمیں ہر کام کرتے ہوئے اور کچھ نہیں تو اتنا سوچ لینا چاہیے یہ جو میں اب بھی کام کر رہی ہوں غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہر چیز کو یہی ہوتا ہے نا، یا غلط ہوگی یا صحیح ہوگی، یا بے مقصد ہوگی، نہ غلط نہ صحیح، بس نارملی ہوگی۔ لیکن یہ کہ غلط اور صحیح کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں اگر غلط ہے تو شرمندگی ہو، دکھ ہو کرتے ہوئے، افسوس ہو، توبہ ہو، اور کوشش ہو، اور رب سے مانگنا ہو کہ رب کریم مجھے اس گناہ سے بچا دے۔ لیکن جو نیک اعمال ہیں ان میں سے ہر نیک عمل کو، ہر اچھی چیز کو جو ہمارے پتہ چل جاتا ہے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ اور آپ تو خوش قسمت بہنیں ہیں وہ جو اللہ کے اب ڈائریکٹ اللہ پاک کے کلام کو پڑھ رہی ہیں، اللہ کے کلام کو سن رہی ہیں کہ رب کریم ہم سے قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ہم ہر چیز خود سن لیں گے تو پھر تو ہمارے لیے اور ضروری ہو جائے گا کہ ہم اس کے اندر موجود ہر حکم کی تابعداری کریں، اطاعت کریں۔ تو فرمایا کہ جو ایسا کر لے گا یہ سارے کام تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ گویا کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے تو میں تمہیں دوں گا۔ جسے اللہ پاک نے روزے کے لیے فرمایا تھا کہ روزہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی میں کسی اور کو مقرر نہیں کروں گا کہ فرشتوں کے ذریعے کسی کے ذریعے اجر دوں، وہ ڈائریکٹ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہوگا۔ اور یہاں پر بھی فرمائے عند ربہم، ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ جب اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو ان کو پھر یہ اجر ملے گا، یہ بدلہ، یہ خوبصورتی، یہ اعزاز ملے گا۔ تو سب سے ایک بڑی بات قرآن پاک میں بہت جگہ پر یہ جملہ آتا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ارادہ کرنا ہے آج سے کہ یہ جملہ جہاں آئے گا ہم نے اس کا مصداق بننا ہے۔ یہ خوبی اللہ پاک جنتیوں کی بتا رہے ہیں کہ جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کل میں بیمار نہ ہو جاؤں، میرے جو ہے نا بچے میرے کل نافرمان نہ ہو جائیں، میرے میاں مجھے چھوڑ نہ دیں، میرے فلاں نہ ہو جائے، مستقبل کے بارے میں ڈر، اندیشے، فکریں جن کا بھی کچھ تعلق دور دور تک نہیں ہوتا، ہم ان کو سوچ سوچ کے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنا آدھا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ فلاں بیمار ہے، اس کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، فلاں نہیں آیا تو کیا ہوگا۔ میں بہت زیادہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ تو بچے آج کل کی کہہ دیتے ہیں کہ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، اللہ پہ چھوڑ دیں، تو ہم اللہ پہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ دنیا میں یہ خوف ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر ہم اس خوف سے نجات حاصل کر لیں تو سو بسم اللہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ لیکن نہیں تو لیکن قیامت میں جب ہم جنت میں چلے جائیں گے کوئی خوف نہیں ہوگا، اتنی خوبصورت پیاری جنت، کوئی چھننے کا ڈر نہیں ہے، اور جہنم ہولنا کی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم وہاں جا سکیں گے یا کچھ، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، نہ غمگین ہوں گے، ماضی کا کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا، او میں نے یہ کیا کر دیا۔ اچھا ماضی گزر چکا ہے لیکن ماضی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، بعض اوقات وہ گزرنے کے باوجود گزرا نہیں ہوتا، ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت میں نے یہ کام کر دیا تھا، اس کا یہ نتیجہ نکلا تھا، یہ کام میں نے صحیح نہیں کیا، یہ اچھا نہیں ہوا ہے۔ گناہوں کے لیے ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی کہ ہم یہ سوچیں کہ پوری زندگی ہم نے ضائع کر دی، ہم نے اس قرآن کو نہیں پڑھا، ہمارے پاس موجود تھا، ہر سبب تھا، ہر وسیلہ تھا، نہیں پڑھا، لیکن اب تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ماضی کے چیزوں نے یہ گناہ کر لیا تھا، میں نے اس طرح کیا تھا، یہ ہو گیا تھا، فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، یہ سارے جو ہے نا ماضی کے اداسیاں، پریشانیاں، یہ بھی ہمارے جو ہے ڈپریشن کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہیں۔ لیکن قیامت کا خوبصورت منظر جب جنت اور جنت میں جانے کے بعد، خدا نخواستہ جہنم میں جانے کے بعد اور جنت میں جانے کے بعد انسان جو ہے کیا ہوگا، اس کو کسی چیز میں
کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، میں نے کیا نہیں کیا، کیا کیا ہے دنیا میں، کیا ہوا. جب اس کو جنت ملے گی تو سب کچھ بھول جائے گا. تو کیا ہے کہ جنتیوں کو لیے ایک بڑی خوشخبریاں دو سنا دی کہ جو شخص بھی پہلے جو بھی تھا، جس چیز سے ان کا تعلق تھا، لیکن آج اگر جس شخص نے ایمان لے آیا، نیک اعمال کر لیے، آخرت پہ اپنا یقین رکھا، تو اس کو کیا ہوگا کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک تو اجر اللہ کے پاس جا کے ملے گا، اس کو بہت زیادہ ملے گا. اور دوسرا کیا ہوگا کہ اس کو قیامت کے بعد اللہ کے پاس جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، کوئی اس کو غم نہیں ہوگا کسی چیز کا بھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوبصورت، ان نیک، ان صالحین میں سے بنا دے کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا. آسان چیزیں، مشکل نہیں ہے، اور یہ ہماری بیس ہے، ہماری بنیاد ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی ہیں کہ ایمان، آخرت اور نیک اعمال یہ سب کریں گے تو پھر یہ کوئی فائدہ ہوگا. آمنس کیوں کہا ہے؟ ایمان لانے کے لیے، کیونکہ اس آیت کو تقویت پہنچانے کے لیے، مزید مضبوطی کرنے کے لیے. جو ایمان والا ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے بھی اعمال صالح ہونے چاہیے، اس کا بھی ایمان پختہ ہونا چاہیے، تو پھر ان کو خوف نہیں ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں ان میں سے بنائے کہ جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور جو غمگین نہیں ہوں گے. اور ہم نے آیت مبارکہ پڑھ لی تو ہم نے قرآن کریم میں بار بار یہ لفظ، یہ جملہ آئے گا، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں کہ جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.